میرے محترم دوستو، ایک ہے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ مرد ہیں اس کو بیوی پہ شکوے اور بیوی ہے تو اس کو مرد پہ شکوا. یہی وجہ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اگر یہی گھر کے اندر ہونے والے لڑائی اور جھگڑے کو ہم کہہ کر یہ کیوں نہیں اس کو ختم کر دیتے، صبر کر لیں، معاف کر دیں. حضرت ہمارے دادا پیر حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک عورت ہے اور وہ بیوی ہے، اس سے ہزاروں قسم کا نفع حاصل ہو رہا ہے، لیکن ایک دن اس سے پانی کے اندر یعنی اگر اس کو سالن کے اندر نمک زیادہ ہوا، اس کے روٹی ٹیڑھی ہو گئی، کچی پک گئی، روٹی اٹھائی اس پہ منہ پہ مار دی، سالن اٹھایا اٹھا کے پھینک دیا، کہہ دیا تجھے سالن بنانا نہیں آتا. وہ اللہ کے بندے 4 سال 10 سال ہو گئے اچھا سالن اس کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے، ایک دن کچا سالن یا نمک زیادہ ہے کھا لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر اس سے ایک دن اس نے پکی روٹی کھاتا رہا، آج تھوڑی سی کچی روٹی مل گئی تو اس سے کھا لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا فرمایا اگر وہ عورت غریب نہ ہو، وہ عورت اس سے کمزور نہ ہو، وہ کمزور ہے تو اس پہ ظلم ہوتا ہے. اگر ہو اس کی بیوی لیکن بیٹی ہو کسی ایس پی کی، اگر وہ ہے اس کی بیوی لیکن بیٹی ہے کسی بہت بڑے افسر کی، اس پہ سالن مارنا تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے یوں دم دبائے پھرے گا، اس کی خدمت اطاعت میں رہے گا. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی بیوی تو میری ہے، بیٹی ایس پی کی ہے، بیوی تو میری ہے لیکن بیوی میری ہے، بیٹی بادشاہ کی ہے. فرمایا یہ تو دیکھو بیوی تمہاری ہے لیکن بندی یہ اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت تم سے سفارش کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. حکم کس نے دیا؟ میرے اللہ نے دیا ہے. سفارش کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. اگر یہ اللہ کی بندی سمجھ کر کم از کم اس پر نرمی کر لے گا، اللہ قیامت کے دن اس پر نرمی فرمائیں گے. صرف ایک بات نہیں، ہر بات اگر ایک آدمی سے غلطی ہو جائے، ایک آدمی سے قصور ہو جائے، ایک آدمی سے خطا ہو جائے اور وہ آدمی آ جاتا ہے مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اگر معافی کے لیے آ جائے ہم تو اور شیر ہو جاتے ہیں، اس پر دلیر ہو جاتے ہیں. تم نے کیا کیوں ہے؟ تم نے یوں کیوں کیا؟ تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ اگر ہم یہ کر دیں، ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جس آدمی کو یہ توقع ہو کہ میں خود گناہگار ہوں، کل قیامت کے دن میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو وہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دے، اللہ کے بندوں کو اس نیت سے معاف کرے اے اللہ میں نے تیرا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا تو مجھے کل قیامت کے دن معاف کر دینا. اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور زندگی میں بعض کا تو ہوتا یہ ہے کسی کی چھوٹی سی غلطی سے ہم اس کو سزا دیتے ہیں لیکن اس کے بہت بڑے نفع سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت بڑے نفع سے محروم ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہاوت کو بیان کیا ہے، کہانی بیان کی ہے اور بیان کر کے سمجھایا ہے، سبق دیا ہے. فرمایا ایک آدمی تھا تو وہ تاجر تھا، خوشبو کی اس کی دکان تھی، خوشبو کی دکان ہے اور اس نے ایک طوطا پال رکھا ہے، اور طوطا جو تھا وہ بڑی پیاری باتیں کرتا. جو بھی لوگ اس کے پاس جاتے، اگر وہ مالک دکاندار یا وہ مالک طوطے کا وہ بات کرے نہ کرے، طوطا اس سے پوچھتا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو. اس نے یہ باتیں یاد کی ہوئی تھی. اب لوگ اس کے پاس زیادہ جاتے، کہتے یار خوشبو لینی ہے نا تو خوشبو وہاں سے لے لیں گے، جب وہاں سے لیں گے تو وہ طوطے سے باتیں بھی کر لیں گے، خوشبو بھی لے لیں گے. اب اس کے پاس گاہکی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس کو اتنا رش پڑ جاتا کہ اس کو باری نہیں آ رہی آرام کرنے کی اور سکون کرنے کی، اتنے زیادہ لوگ اس کے پاس گاہک آتے جا رہے ہیں. ایک دن وہ جو طوطا تھا
وہ کیا کہتے ہیں، اس نے کہیں جانا تھا، مالک نے کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اور تو جگہ نہیں ہے، اسی دکان کے اندر ہی اس کو بند کر دیتے ہیں۔ باہر تالا لگا دیا، اب وہ طوطا اندر ہے، تو کسی سوراخ سے بلی آ گئی۔ اب بلی آئی، اس نے طوطے پر حملہ کیا۔ اب طوطا پھڑپھڑاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، جب ادھر اڑا ادھر کی شیشیاں گر گئیں، ادھر گرا تو اس کی شیشیاں گر گئیں۔ اب جب صبح ہوئی، وہ مالک آیا، اس نے دکان کو کھولا، دیکھا طوطا زخمی تو ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی خوشبو کا نقصان ہوا پڑا ہے۔ کچھ بلی نے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو زخم لگائے، اور کچھ اس کے مالک نے اس کو اتنا مارا اس کو گنجا کر دیا۔ اب وہ طوطا جو ہے بالکل مالک کا طوطا تو ہے، لیکن اس نے بولنا بند کر دیا، بالکل خاموش ہے۔ اب دوسرا دن اس نے شیشیاں وغیرہ تو سیدھی کر دی، لوگ آئے، طوطا بولتے ہی نہیں۔ دوسرے دن آئے، طوطا نہیں بولتا۔ تیسرے دن گاہک آ رہے ہیں، اس طرح آہستہ آہستہ گاہک ختم ہو گئے، ایک بھی گاہک نہ رہا۔ تو اس نے کیا کہا، ایک دن ایک فقیر آیا، فقیر جو تھا وہ گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، تو کہتے ہیں طوطا بولا تو صحیح، اس نے فقیر کے آتے کہا، کہتے تجھے تیرے مالک نے مارا تو نہیں، کہتا ہے تو نے اپنے مالک کی شیشیاں تو نہیں توڑی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں نے سمجھا تجھے بھی تیرے مالک نے اس لیے مارا ہے کہ تو نے شیشیاں توڑ دی ہیں۔ یہ جملہ کہا، اس کے بعد پھر وہ چپ ہے۔ اب وہ مالک اس کے منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے کہ بول تو صحیح، تیرے بولنے سے میرا کاروبار چلا ہوا ہے، لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں، اس کا کاروبار اس نہج پہ نہیں آ رہا، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، عورت ہے اور بیوی ہے، بیوی خصوصاً اس سے نفع حاصل کر لو، یہ بولتی بھی ہے تب بھی نفع حاصل کر لو، نقصان دیتی ہے تب بھی اس سے نفع حاصل کر لو۔ اپنے اس طوطی کی طرح، اپنے اس طوطے کی طرح اس کو مارو پیٹو نہیں، مارنا پیٹنا ہے تو مناسب سزا دو، اس میں اس کا جرم بھی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر بیوی ہے، اس سے کوئی غلطی خطا ہو گئی، ہم اس کو سزا پہ سزا دیے جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک بزرگ تھے،